أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اتباع سنت کے مسائل میں جو پچھلا ہمارا صحابہ کرام سے متعلق رہتا تھا اس کو مکمل کریں گے، اور ائمہ کرام کی نظر میں سنت کیا تھی اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. ہم تقریباً سیکنڈ لاسٹ ٹاپک پہ ہیں. امید ہے کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم اس بک کو مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم اگلی اپنی بک سٹارٹ کریں گے جب بھی، تو وہ انشاءاللہ ہماری درود شریف کے مسائل ہوگی. جیسا کہ ہم نے سیرہ کے اعتبار سے سٹارٹ کیا تھا، تو سنت کو جاننے کے بعد ضروری ہے کہ پھر درود جو کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا ہے، جو ان کا اتنا احسان ہے، اس کو بھی جانیں کہ وہ کیسے بھیجنا ہے، کون سے طریقہ ہے، کون سے سنت میں موجود ہیں، اور ان کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اور ان کو چھوڑ دینے کا کیا نقصان ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. انس بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ شام سے تشریف لائے تو عین تمر کے مقام پر ہم نے ان کا استقبال کیا. عین تمر ایک جگہ کا نام ہے. میں نے انہیں گدے پر نماز پڑھتے دیکھا، اور گدے کا رخ قبلے کی بجائے قبلے کے دائیں طرف تھا، یعنی ایگزیکٹلی قبلے کی طرف نہیں تھا، تھوڑا سا اسے دائیں طرف. میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز کیوں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا، اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے نہ دیکھتا تو کبھی نماز نہ پڑھتا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو سنت یہ ہے کہ نفل نماز میں آپ قبلے کی طرف اپنی سواری کا رخ کر کے نیت کر لیں، اور اس کے بعد سواری کسی بھی طرف مڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس لیے سواری سے اتر کر پراپر وے میں جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی پڑھی جانی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی انگوٹھیاں بنوانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، تم نے بھی بنوا لی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا، اب میں کبھی استعمال نہیں کروں گا. آپ کے اتباع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. سونے کی انگوٹھی تھی، عام کوئی انگوٹھی نہیں تھی. ہماری جان تو آرٹیفیشل رنگ ہو تو اس پر بھی پھنسی ہوئی ہو، اگر اس طرح ہمیں اس کو چھوڑنا پڑ جائے، دین کی خاطر ہلکا سا بھی کچھ کرنا پڑ جائے یا قربانی دینی ہو، تو سونے کی انگوٹھی. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے اس سے نیچے والوں پر، اور ایسے ہی کس طرح اثر ہوتا ہے ماں کا اپنے بچوں پر، کیونکہ بچے اس کو ہر چیز میں فالو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو کچھ اس کو پسند ہوتا ہے، جو وہ پہنتی ہوتی ہے، جو وہ اوڑھتی ہے، جس میں اس کا وقت زیادہ گزرتا ہے، اس کا وقت ہر وقت موبائل کو پکڑے ہوئے گزر رہا ہے، یا کبھی اس کے لیے کتابیں بھی کھلی ہیں، اس نے کچھ قرآن بھی کھول کے پڑھا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، اس کے جو امور ہیں، جو کچھ وہ کرتی ہے، بچے اس کو دیکھ کر فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہنے پر نہیں، اس کے کہ دیکھو بیٹا ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، یہ والا کام کرنا چاہیے آپ کو. اور خود اگر وہ ماں نہیں کر رہی ہے تو بہرحال اس ٹاپک پہ تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں واقعتاً بہترین مائیں بنائے اور ہمیں اچھی تربیت کی توفیق دے. پیرنٹنگ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے سیدھا کرنا ہے، پیرنٹنگ یہ ہے کہ خود کو کیسے سیدھا کرنا ہے.
خود کی اصلاح کیسے کرنی ہے. جب انسان خود کی اصلاح کر لیتا ہے اور بچہ ہر چھوٹا سا کچھ مہینے کا بچہ بھی آپ کے ریئیکشنز کو آپ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اس کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر سماتی جاتی ہیں اس کے بھی ویسے پھر آنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے. پیرنٹنگ میں سب سے پہلے میری اپنی اصلاح ہے, وہ ہوگی تو آگے بھی اصلاح انشاءاللہ ضرور ہوگی. بہرحال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن حنظلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خریم الاسدی کے بال لمبے نہ ہوتے اور تہبند نیچے لٹکا نہ ہوتا تو بہت اچھا آدمی تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خریم اسدی تک پہنچی تو خریم نے خود ہی چھری لے کر کانوں تک اپنے بال کاٹ دیے اور تہبند نصف پنڈلیوں تک اونچا کر لیا. اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, حسن روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا. یہ اس کے ہاتھ سے لی اور لے کر اس کو پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر گویا آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, تو یہ بالکل کسی طور پر مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے. شادیوں پر سونے کی انگوٹھیاں پہنانا یا اس طرح کی چیزیں پہنانا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سونا حرام ہے مردوں کے لیے. تو سونے کی انگوٹھی کیا فرمایا پہن کر گویا وہ آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے, آگ کا انگارہ پکڑتا ہے, تھامتا ہے, اس کو لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر لو, یعنی اپنی بیوی یا بہن کو دے دو یا فروخت کر دو. یعنی اب ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے پہننے سے منع کیا گیا تم نہ پہنو لیکن اس کو دے دو. صحابی نے کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے اسے کبھی نہ اٹھاؤں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حد تک اتباع تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقتاً اپنی پسند اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. انتہائی اعلیٰ درجے کا اتباع ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ. جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ امام گیا ہے تو جائے کہتے ہیں سب کو کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا اور وہ کہاں پر تھے, مسجد کے دروازے پر تھے, ابھی انٹر ہونے لگے تھے, مسجد میں انٹر ہو گئے تھے تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے, یعنی وہیں پہ درمیان میں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھو. اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, صحیح روایت ہے. یعنی یہ نہیں کیا کہ اچھا میں آگے آ جاؤں اور وہاں پہنچ کر پھر بیٹھتا ہوں. جیسے حکم ملا فوراً فالو کیا, کہ جیسے یہ آپ نے کبھی دیکھا سدھایا ہوا جانور جس کو کہتے ہیں کہ جو اس کو جیسے کہو وہ ویسے ویسے کر رہا ہوتا ہے. اس کو نہیں ہوتا کہ اب اس ٹائم میں کروں یا ابھی ٹھہر کے کروں گا یا کچھ کروں گا. جس کو جو سکھایا گیا ہوتا ہے وہ ویسے 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 کر رہا ہوتا ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں بنایا ہے, ہماری ذات ہمارے جسم میں اسی کی مرضی ہے. تو جیسے جب جو وہ کہے اس کو ویسے ہی کرنے کی کوشش کرنی ہے. یاد رکھیں کوشش مطلوب ہے. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, میں پرفیکٹ نہیں ہوں, آپ پرفیکٹ نہیں ہیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں, وہ انسان بھول جاتا ہے, بہت دفعہ بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں, لیکن بار بار پلٹنا رب کی طرف اور بار بار اس کی رضا چاہنے کی کوشش کرنا, یہی مطلوب و مقصود ہے. سنت ائمہ کرام کی نظر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام ائمہ کرام نے اپنے اقوال اور رائے کو ترک کر کے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہم جس فرقہ بندی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن فرقوں کو ہم نے جن ائمہ کے نام پر بنا رکھا ہے, وہ ائمہ کرام خود اس فرقہ واریت کے خلاف تھے اور انہوں نے خود بار بار نصیحت کی کہ اگر تمہیں کوئی بھی ایسی بات جو کہ ہم نے کہی ہے اور وہ سنت کے خلاف لگتی ہے, تمہیں ایسی حدیث ملتی ہے جو جس میں کہ اس کے اپوزٹ بات ہے یا اس سے بہتر انداز میں بات ہے, تو تمہیں اس کو فالو کرنا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے امام غلط ہو سکتے ہیں, کوئی انہوں نے جو بتایا وہ ٹھیک بتایا ہے, اور ہم ان کو حرف آخر اور رسول بنا کے رکھ لیتے ہیں, نعوذ باللہ. حالانکہ صرف ایک رسول ہے جو کہ معصوم عن الخطا تھے, یعنی غلطی سے پاک تھے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا
اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا اگر آپ کا قول سنت رسول کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ سنت رسول کے مقابلے میں میرا قول کو چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا آپ کا قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول کے برعکس ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو۔ یہ قول عقد جید میں ہے، یعنی ڈفرینٹ بکس میں یہ نقل کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ائمہ کے اقوال ہیں تو اس میں صحیح بخاری صحیح مسلم یا وہاں کے ریفرنس نہیں ہے، اس میں مختلف اور کتابوں سے ریفرنس دیے گئے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ تھا، وہ کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ میں بشر ہوں، میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا میرے قول پر غور کرو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کرو اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ اسے عبد البر نے کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے۔ تو امام مالک کا قول بھی کیا ہے؟ بلا شبہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا جو صحیح بات لگے اس کو پکڑ لو اور جو خلاف لگے اس کو چھوڑ دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم میری کتاب میں کوئی بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پاؤ تو میری بات چھوڑ دو اور سنت کے مطابق عمل کرو۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ ان کو کوئی شک تھا کہ ہم نے جو لکھا ہوا ہے وہ سنت کے خلاف ہوگا؟ انہوں نے جان بوجھ کے ایسی چیزیں لکھی تھی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں خلاف لگے تو چاہے تم چھوڑ دینا؟ نہیں، کہ کسی قسم کا ہم نے اپنی طرف سے پورا جتنا ہم اجتہاد کر کے غور سے سمجھ بوجھ کے ساتھ ہم کر سکتے تھے ہم نے تیار کیا، ہم نے بتایا، ہم نے پہنچایا۔ لیکن اگر پھر بھی کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اور جو آج کل ٹیکنالوجی آ چکی ہے وہ اس وقت نہیں تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک تک خبریں پہنچنا اور چیزوں کا پہنچنا انتہائی مشکل تھا، تو ضروری نہیں کہ ایک کے پاس جو حدیث پہنچی ہو وہ دوسرے کے پاس بھی پہنچی ہو، یا جس انداز میں پہنچی ہو ویسے ہو یا نہ ہو اور اس سے بہتر قول موجود ہو جو کہ اس کو نہ پتا ہو۔ تو جو بھی جس بھی طرح سے کوئی بھی انہوں نے کا چانس ہو کہ سنت اگر تمہیں مل رہی ہے بہتر تو سنت کو تھام لو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ صرف سنت رسول کی پیروی کرو اور کسی بھی دوسرے شخص کی بات پر توجہ نہ دو۔ ابن عساکر، نووی اور ابن القیم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ امام شافی کی، نہ امام اوزاعی اور نہ امام سعوری کی، یہ بڑے ائمہ کرام کے نام ہیں، بلکہ دین کے احکام وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے، یعنی کتاب و سنت سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو، یعنی میرا یہ خیال ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اور کبھی ہم بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ایسے ٹھیک ہے، میری یہ رائے ہے، میرا اس پہ دل جمتا ہے بس تو میں یہ کر رہی ہوں۔ تو میرا دل جمنا یا میری بات نہیں ہے، میری عقل کو جو مانے وہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ کون سی بات صحیح ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے لازم کر لو۔ جو کوئی سنت سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا، جو کوئی سنت سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کا ذکر امام شاعرانی نے اپنی کتاب میزان میں کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا ہدایت اور حدیث کے برعکس عمل کرنا گمراہی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک ان میں علم حدیث حاصل کرنے والے موجود رہیں گے۔ جب حدیث کے بغیر دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ شہرانی نے میزان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ لوگ اس وقت تک ہدایت پہ رہیں گے جب تک علم حدیث کے ساتھ علم حاصل کریں گے، اور جب اس کو چھوڑ کر صرف اپنی باتیں، اپنے خطبے اور اپنی رائے اور ہمارے ہاں یہ اور وہ اور اس طرح کر کے باتیں کریں گے تو وہ اصل راہ سے ہٹ جائیں گے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رائے دریافت کرنے والے کو امام مالک کی فتنے میں پڑنے یا عذاب میں مبتلا ہونے کی تنبیہ۔ ایک آدمی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بتایا کہ اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ روایت شرح السنہ میں ہے۔ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے بعض اقوال۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو جائے اس کے لیے کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن القیم اور فلانی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مجھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف بات کرتے دیکھو تو سمجھ لو میرا دماغ چل گیا ہے۔ اس کے اقوال پڑھیں امام شافعی، ابن ابی حاتم اور ابن اساکر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ جو کہتے ہیں نا یہ مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے، یہ امام شافعی کا، یہ امام مالک کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، جب صحیح حدیث مل جائے نا، جو صحیح حدیث میں جو حکم ہے وہی میرا مذہب ہے۔ نیز فرمایا جب میرا قول حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پر دے مارو، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ ہم جن آئمہ کے پیچھے لگ کر ان کی فقہ کو پکڑ کے اس پہ ایسے جمتے ہیں کہ اس کے بعد اگر ہمیں حدیث صحیح دکھا بھی دی جائے، کوئی ایسی روایت ہمیں مل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں نہیں چونکہ ہماری فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نے ایسے کرنا ہے۔ تو یہ سراسر گمراہی اور ہلاکت کا باعث چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت رسول کو ترک کرنا ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام ائمہ ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد تھے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد سے اور امام ابو یوسف سے خود امام شافعی نے علم حاصل کیا، امام مالک سے امام شافعی نے علم حاصل کیا، اور پھر امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے حاصل کیا، امام شافعی نے ان سے حاصل کیا اور امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے کیا۔ تو آپس میں یہ ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور اچھے انداز میں ایک دوسرے کا اختلاف بھی کرتے ہوتے تھے، جہاں پر جس کو جو لگا انہوں نے کیے ایک دوسرے کی فکر میں۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تمام انسان ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے، یعنی غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو کہ غلطیوں سے پاک تھی، جس کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہر معاملے میں رہنمائی کی تھی۔ صرف جو وہ بات کہی گئی وہ 100% ہم اس میں شور ہیں، لیکن کسی اور نے کوئی اور رائے دی ہے تو اس پر ہم 100% ٹھپا نہیں لگا سکتے کہ چونکہ ان امام نے یہ کہہ دیا اس لیے بس اب آنکھیں بند کر کے ہم نے اس کو فالو ہی کرنا چاہے، اب ہمیں اس سے بہتر رائے، اس سے بہتر حدیث، اس سے بہتر پتہ چل گیا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں انسان کو بہت براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے ہمارا اصل قرآن و سنت ہے، اصل قرآن و سنت ہے، اس کو تھامنا ہی کامیابی ہے۔ اس کو سمجھنے میں اگر آپ باقی فقہ اور چیزوں سے مدد لیتے ہیں تو اٹس اوکے، وہ ضرور لینی چاہیے اور ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے ائمہ کرام سے، لیکن ان کو حرف آخر سمجھ لینا یہ کسی طور پہ جائز نہیں، اس کی انہوں نے خود بھی اجازت نہیں دی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اس کا ذکر ابن جوزی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اوزاعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ میں سے ہر ایک کی بات رائے ہے اور میرے نزدیک سب کا درجہ ایک جیسا ہے۔ حجت یعنی اینڈ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن عبد البر نے جامعہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے کلیئر سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید میں جو مد لازم کی ہماری اقسام رہ گئی ہیں 3 ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل۔ میں پچھلا ریویو ایک دفعہ تھوڑا سا کر دوں تاکہ آپ کو دوبارہ سے یاد دہانی ہو، بہت غور سے سمجھیں۔ یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے آج مد کا۔ انشاءاللہ آج ہم مد کے ٹاپک کو، تجوید کو یہاں پہ کمپلیٹ کر دیں گے اور رمضان کے بعد نیکسٹ ہم نے کچھ بھی کرنا ہوگا تو اس کو تجوید کے ٹاپک کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ مد لازم کی ہم نے 2 اقسام پڑھ لی ہیں، مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل۔
اور اب ہماری 3 ٹائپس رہتی ہیں، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مستقل، اور ایک ہے مد لازم لین۔ آج انشاءاللہ ہم ان تینوں کو کور کریں گے۔ مد لازم کلمی مخفف کون سی تھی؟ مخفف کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ہلکی۔ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو، اور ہم نے اس میں آل آنا کا ورڈ پڑھا تھا جو کہ ایک ہی ہے اس کی اگزامپل۔ اور مد لازم کلمی مستقل میں ہم نے کہا تھا کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد اگر شد آ رہی ہے، کہیں پر بھی حرف مد آ رہا ہے اور اس کے بعد شد آ رہی ہے نیکسٹ لیٹر پہ، تو وہاں پہ مد لازم کلمی مستقل ہوگی، جس کی بہت ہی زیادہ کلیئر اگزامپل ہمارے سامنے جو ہم روز پڑھ رہے ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، ولدالین ہے، ٹھیک ہے، دعا میں الف مدہ اور اس کے بعد لام پر شد آ رہی ہے۔ پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں حروف مقطعات کیے، لاسٹ 2 کلاسز میں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ہم نے پڑھا حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور وہ ٹوٹل 14 ہیں، 14 حروف ہیں، ناقص و عسلکم، عسلکم حی طاہر۔ اور اس میں سے ہم نے کہا کہ الف میں صرف سبب ہے، ہم اس کو بالکل لمبا نہیں کرتے۔ حی طاہر میں صرف محل موجود ہے، یعنی الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے، یا کچھ بھی، یعنی ان میں سے کچھ ہے، لیکن سبب موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی بھی مد لازم حرفی میں پھر استعمال نہیں ہوں گے، صرف حروف رہ گئے نقص و عسلکم، ٹھیک ہے، عسلکم یا عسلکم دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس میں محل اور سبب دونوں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ والے لیٹرز ہیں نا، ان پر مد ہونی ہے، ان پر ہم مد لازم کریں گے۔ تو اب دیکھیں ساری بات کو سمجھتے ہوئے، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم کا مطلب کیا ہے؟ جو لازمی مد ہے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ حرفی یعنی جو حرف کے اندر ہوگی، لیٹر میں ہوگی، ورڈ میں نہیں ہوگی، یعنی قرآنک ورڈز میں نہیں اب ہم بات کریں، ہم یہ حروف مقطعات کے جو لیٹرز ہیں اس میں بات کر رہے ہیں۔ تو حروف میں ہوگی اور مخفف ہلکی ہوگی، تو جس طرح کہ ہم نے کلمی مخفف میں کہا تھا کہ سکون آئے گا، ویسے یاد رکھیں کہ حرفی مخفف میں بھی سکون آئے گا۔ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون ہو، جیسے میم، قاف، سین، اور جو یہ سارے حروف ہیں نون، قاف، صاد، سین، لام، کاف، میم، تو یہ جو 8 لیٹرز ہیں نا، ان میں سے عین کے علاوہ باقی 7 لیٹرز، ان سب پر مد لازم حرفی مخفف ہوتی ہے۔ تو جب یہ والے لیٹرز حروف مقطعات میں آئیں گے، جس طرح یہ حمیم، تو میم پہ کیا ہو رہی ہے؟ مد لازم حرفی مخفف ہو رہی ہے۔ قاف، مد لازم حرفی مخفف کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس میں قاف کے نام میں دیکھیں قاف الف فا آتا ہے، ٹھیک ہے، قاف الف کیا ہو رہی ہے؟ الف مدہ ہو رہی ہے، اور فا آگے ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں نا، قاف۔ ایسے ہی نون، نون میں واو مدہ ہو رہی ہے اور آخر میں نون پر جزم آ رہی ہے، ہم جب سٹاپ کرتے ہیں ہم نون پہ جزم کر کے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جتنے یہ 7 لیٹرز ہیں عین کے علاوہ، ان سب پر مد لازم حرفی مخفف ہوگی جب ہم ان کو حروف مقطعات میں پڑھ رہے ہوں گے۔ اور مجھے امید ہے اگر آپ نے واقعی پریکٹس کی ہوئی لاسٹ ٹائم جس طرح سے میں نے آپ کو کرایا تھا، تو آپ کو یہ بات بہت آرام سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ چیز ہم کر چکے ہیں لاسٹ ٹائم، اب ہم اس کو ایک باقاعدہ طور پہ نام دے کے ڈیفینیشن کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں کہ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد جب سکون ہوگا، جیسا کہ ان سب لیٹرز پر ہے نقص عسلکم پہ، تو ہم وہاں پر مد لازم حرفی مخفف کریں گے، اور مقدار طول ہوگی، طول یعنی کہ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، اور طول سے کیا مراد ہوتی ہے؟ 6 حرکہ لمبا ہوگا۔ آگے دیکھیں، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مثقل میں کیا ہوگا کہ حرف ہی ہوگا لیکن مثقل یعنی شد ہوگی، جیسے کہ مد لازم کلمی مثقل میں تھا۔ اگر آپ کو وہ بالکل کلیئر ہے تو آپ کو یہ ٹاپک سمجھنے میں اس وقت کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہوگی، اور اگر اس میں کنفیوژن ہے ابھی تک تو پھر آپ کو یہ سمجھ آنا مشکل ہے۔ مد لازم حرفی مثقل، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا حروف مقطعات میں کچھ جگہ پہ شد آری ہوتی ہے،
تو जो वो शद वाले जहाँ जहाँ पर है ना वहां पर मद लाजिम हरफी मुस्तक़ल होती है, जैसे कि अलिफ लाम लाम और आगे मीम। ये शद आ रही है ना, आप देखेंगे कुरान में, यहाँ पर तो लिखने में हमारे राइटिंग में शद नहीं लिखी गई, लेकिन आप कुरान में जब भी पढ़ते हैं हरूफ मुक़त्तात को तो अलिफ लाम मीम, मीम के ऊपर शद आ रही होती है। और ला को लंबा करते हुए हम अलिफ मद्दा कर रहे होते हैं, तो अलिफ मद्दा के बाद आगे शद आ रही होती है। तो लाम, यहाँ पर मद लाजिम हरफी मुस्तक़ल होगी। ठीक है, लाम मीम पर, मीम पे जहाँ पे शद आ रही है वहां पे हम इस जगह पर मद लाजिम हरफी मुस्तक़ल कर रहे हैं। ऐसे ही अलिफ लाम मीम स्वाद, ऐसे ही तौसीम मीम। सिंपल, आपको कुछ भी याद न रहे इतना याद रखें, जहाँ पर शद आ रही होगी हरूफ मुक़त्तात में वहां पर हम मद लाजिम कलमी मुस्तक़ल करेंगे, यानी उसका नाम ये होगा। पिछली दफा जो आपने पढ़ा है ना वो सारी बात को समझा देने के लिए काफी था। अब हम उनको नेम दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस तरह होगा तो उसका ये नाम होगा, इस तरह होगा तो उसका ये नाम होगा। तो नाम याद रख लेंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी तजवीद के एतबार से आपको टर्म्स आती होंगी। तो मद लाजिम हरफी मुस्तक़ल है। सिंपल अगर सिर्फ आ रहा है, जैसे कि स्वाद लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम स्वाद में, जैसे कि सीन लिखा हुआ है, उनमें क्या है, सिंपली क्या हो रहा है, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रही है। और मुसक्कल कब होगी, जब शद आ जाएगी। ठीक है, और इसकी मिकदार भी तूल है। थर्ड देखें, मद लाजिम हरफी लीन या मद लाजिम लीन जिसको कहते हैं, ये भी बहुत सिंपल सी है। जो हमने मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ में कहा था कि 7 है, नून कॉफ स्वाद आइन सीन, सॉरी आइन के अलावा सीन लाम काफ मीम। तो हमने एक आइन को छोड़ा था, और अगर अब आइन को लंबा करें तो आपको समझ आएगी कि आइन में या लीन हो रही है, मद्दा नहीं हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, मद लाजिम लीन है। मद लाजिम लीन क्या होता है, हरूफ मुक़त्तात में हरफ लीन के बाद सुकून हो, और हरफ लीन कौन सा है, सिर्फ एक आइन है। आइन पर मद लाजिम लीन होगी, बाकी सब पर नाक़सा अस्लुकुम में से बाकी सब लेटर्स पर क्या होगी, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होगी। लेकिन आइन पर मद लाजिम हरफी लीन कह लें या मद लाजिम लीन कह लें, मद लाजिम लीन होती है। और वो कौन सा लेटर है, सिर्फ आइन ही है हमारे पास जो कि या लीन है और उसके बाद सुकून आ रहा है। तो ये दो जगह पर आया है, आइन मरियम और आइन शूरा, इनको कहते ही आइन मरियम और आइन शूरा है। यानी कि वो आइन जो कि सूरह मरियम के शुरू में आ रहा है, और वो आइन जो कि सूरह शूरा के शुरू में आ रहा है। तो सूरह शूरा और सूरह मरियम के शुरू में जो ये हरूफ मुक़त्ताआत आ रहे हैं, इनमें जो आइन आ रहा है उस पर हम मद लाजिम लीन करते हैं। तो सिर्फ नाम दे दिए हमने। ठीक है, जैसे कि आइन मरियम में काफ, काफ पे क्या हो रहा है, काफ पे कौन सी मद हो रही है, चलें बताएं ताकि मुझे साथ क्लियर हो कि आपको समझ आ रही है। काफ पे कौन सी मद हो रही है, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़, मद लाजिम हरफी मुसक्कल या मद लाजिम लीन, काफ पर क्या हो रहा है, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रही है। ठीक है, काफ हमने पढ़ा है ना, काफ में क्या है, काफ अलिफ फा, तो काफ अलिफ यानी अलिफ मद्दा और फा में सुकून आ रहा है। उसके नेम के अंदर हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हम हरूफ को कर रहे हैं तो हम उसको पूरा ओपन करेंगे उसके नेम को। तो आइन मरियम, काफ हो गया, ह और या, ये हय्युन तौहुर में से है। आइन स्वाद, आइन पे क्या हो रहा है, मद लाजिम लीन, और स्वाद पे अगेन क्या हो रहा है, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रही है। ऐसे ही आइन सीन क़ाफ, इनमें भी आइन पर हम, आइन शूरा है, इस पे हम मद लाजिम लीन करेंगे। अच्छा, हरूफ मुक़त्ताआत की खूबसूरत बात यह है जो कि हमें से अक्सरियत को पता नहीं होती है, कि इसमें सारे रूल्स वही वैसे ही अप्लाई करने होते हैं हमने, जैसे कि हम कुरानिक वर्ड्स में करते हैं। यानी इसमें जहाँ पर इख्फा हो रहा होता है वहाँ पे इख्फा भी करना होता है,
اور جہاں پہ شد آ رہی ہے تو وہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے ہم نے، اور ساتھ ساتھ مد کو کرنا ہے. جیسے کہ کاف ہے یا عین، سواد میں عین لکھتے ہوئے کیسے لکھتے ہیں ہم؟ عین یا نون لکھا، نون کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ سکون آ رہا ہے. تو ہم نے یہاں پر نون ساکن کا اصول کو اپلائی کرنا ہے. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ سواد، سواد آ رہا ہے. تو ہم اس کی آواز کو آئین سواد کر کے نہیں پڑھتے، ہم اس کو پڑھتے ہیں آئین، اخفا کرتے ہوئے، نون کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہوئے سواد سے ملاتے ہیں. ایسے ہی آئین شورا میں دیکھ لیں، آئین کر کے نون کی آواز کو چھپانا ہے کیونکہ نون ساکن جو ہے اس کے بعد سین آ رہا ہے. اور ایسے ہی پھر سین کا آگے نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے آگے قوف ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں عین سین قوف. اگر آپ قرآن حضرات کو دیکھیں تو وہ اس میں پراپر پورا اخفا کر کے اور جہاں جہاں پر جیسے ہوتا ہے ویسے اس کو ادا کرتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہمیں اکثریت کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہم نے جب بھی ان کو ادا کرنا ہوتا ہے ہم پراپر رولز کے ساتھ ہی ادا کرتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آئی، کلیئر نہیں ہوا، تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو کسی قسم کا بھی، آپ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو تھوڑی سی ابھی رہ گئی ہے تشنگی کہ نہیں ابھی کلیئر نہیں ہوا، تو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دوبارہ سے ریپیٹ بھی کر لیں گے اگر آپ کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہوئی تو انشاءاللہ. اب ہم نیکسٹ آیات کو انشاءاللہ کریں گے آج کے دن، آیا نمبر 28 سے لے کر 210 تک. پہلے تجوید دیکھیں. آج میں چاہوں گی کہ آپ تجوید کے نشان خود سے لگائیں اور لگا کر اپنی گروپ انچارج کو بھیجیں اور پھر اس کی پریکٹس کریں. کیونکہ بہت عرصے سے میں خود بتا رہی ہوتی ہوں، تو وہ بتاتے بتاتے انسان عادی ہو جاتا ہے اس کو سننے کا ہی. تو کوشش کریں کہ اب آپ خود سے بھی ٹرائی کریں، نشان لگائیں. ایک آیت کا میں کرتی ہوں دوبارہ سے آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ، تو اگلی دو آیتوں کا پھر آپ خود کریں گے. یا ایھا الذین، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور ذی میں یا مدہ کرنا ہے. آمنو آگے مل رہا ہے دال سے، آمند دال پہ قلقلہ ہوگا. خلو واو مدہ، فس سلمی سین میں سیٹی والی آواز ہے. کاف یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے بتائیں گے؟ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے اسپیکر آن کروا کے اور آپ لوگوں سے کرواؤں اور پوچھوں. اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایسا بھی کچھ کریں گے تاکہ آپ کی اور زیادہ اچھی پریکٹس ہو اور آپ یہاں پر مجھے سنا سکیں. مد لازم کون سی ہو رہی ہے؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ کافتن. مد لازم تو ہے، ٹھیک ہے، کون سی ہے؟ متصل نہیں، متصل بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ متصل میں ہمارے پاس شرط ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر الف مدہ کے بعد حمزہ آنا چاہیے. یہاں پہ حمزہ نہیں آ رہا. مد لازم میں شد اور جزم ہوتی ہے. مد لازم کلمی مخفف کہہ رہے ہیں، مخفف میں تو ہلکا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. یہ ہے مد لازم کلمی. کلمی میں ہے نا، ورڈز میں ہے. حرفی صرف حروف مقطعات میں تھا، اس لیے آپ اس پہ کنفیوز ہی نہ ہو. جب بھی جو مد لازم کی کوئی آپ کو اگزامپل ملے گی نا قرآن میں، وہ لے دے کے یعنی پکا پکا آپ یاد رکھ لیں مد لازم کلمی مسقل ہی ہوگی. حرفی مسقل جو ہے وہ ایک ہی ورڈ ہے، آل آنا. جو حرفی پڑھائے ہیں ہم نے آج تین، وہ سارے حروف مقطعات میں ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتے. تو صرف ایک مد لازم کلمی مسقل ہوتی ہے. کلمی یعنی جو ورڈ میں ہے، مسقل جو کہ بھاری ہوتی ہے یعنی شد کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی. تو کافتن میں کیا ہے؟ مد لازم کلمی مسقل ہو رہی ہے. اگر ہم کافتن کو آگے واو سے ملائیں گے تو واو کے اوپر شد نہیں لکھی ہوئی، لیکن ادغام کا رول اپلائی ہوگا. ہم اس کو پڑھیں گے کافتن ولا تتبعوا واو مدہ، خوتو خوا اور پوا کو موٹا کرنا ہے. میں ہون گول ہوں گے. تشئی یالین ہو رہی ہے. وان مد عارض وقفی ہو رہی ہے کیونکہ آخر پہ جزم دے رہے ہیں اور اس سے پہلے سکون ہے. انہو ان پہ نون غنہ ہو رہا ہے. ہو لکم عدوم ادغام غنہ ہے. مبین یا مدہ اور مد عارض وقفی ہے. اس کی تلاوت سن لیں اور پھر انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، باقی کی آیات کو آپ خود کریں گے.
اور جب گروپ انچارجز اپنے گروپ میں سنیں تو پلیز سے آیت سننے کے علاوہ اس طرح رولز پوچھ کر سنیں، تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ اس دفعہ کا آپ کا یہ ہوم ورک ہے۔ أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے یہ، آمنو ایمان لائے ہو، واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، امن ایمان سے، ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں دال یہاں پر سکون کے ساتھ ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے شروع میں ضمہ لگانا ہے، چونکہ تھرڈ لیٹر پر ضمہ پیش آ رہی ہے۔ ادخل فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، دخل داخل ہونا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں۔ فی السلم اسلام میں، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کافتن کاف فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، پورے کے پورے، کمپلیٹ مکمل، ولا اور نہ، تتبعو تم پیروی کرو، تا تم، تبع اتباع سے، واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، خطوات خا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، خطوۃ کی جمع ہے، دو قدموں کے بیچ کی جگہ کو کہتے ہیں۔ خطوات اسم ہے اور الشیطانی بھی اسم ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ میں آپ کو بار بار مضاف اور مضاف الیہ کا نام لیا کروں گی تاکہ آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے۔ جس کی بھی ٹرانسلیشن ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، دو اسم ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں، ایک چیز دوسرے کے ساتھ بلونگ کرتی ہے، جیسے شیطان کے قدموں، کا کے کی بیچ میں آ رہا ہوتا ہے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، پہلے والے پہ الف لام نہیں ہوتا، دوسرے والے پر ہوتا ہے، یعنی پہلا والا نکرہ ہوتا ہے، دوسرا معرفہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ، تاکہ آپ کو اس میں بھی کنفیوژن ختم ہو کہ اسم خطوات، اس میں ہم کوئی تنوین بھی نہیں آ رہی اور الف لام بھی نہیں آ رہا، لیکن یہ اسم ہے کیونکہ یہ اگلے والے کے ساتھ بلونگ کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف میم ضاد الف فا، مضاف، اس کو ہم باقاعدہ طور پہ گرامر کی ٹرمز میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ابھی میں فی الحال آپ کو بس ایسے ریمائنڈر کے طور پہ جو بھی یاد رکھ سکے، جتنا ضروری نہیں سب کے لیے، بس تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیں۔ خطوات یعنی قدموں کی، شیطان کے قدموں کی، جس طرح ہم نے لاسٹ تفسیر میں پڑھا تھا، لاسٹ کلاس کے ترجمے میں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، ایسی خطوات الشیطان شیطان کے قدم، شیطان کے قدموں، برحال شیطان، انہو بے شک وہ، لکم لا
کے لیے، کم تمہارے یعنی تمہارے لیے یا تمہارا، عدوٌ عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، حد سے بڑھ جانا، دشمن، ولی کا اپوزٹ عدو ہوتا ہے یعنی دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، پورے کا پورا، جو اپنی عداوت کو ظاہر بھی کرتا ہے یعنی مبین ہے، کھلم کھلا ہے، واضح سامنے ہے، فَإِن پھر اگر، زللتم زلل پھسل جاؤ، تم من بعدی بعد اس کے، با عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ما جو، جاءتکم جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، جاء پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، آنا، جاءتکم تا جو بیچ میں لگا ہوا ہے یہ مونس کا ہے البینات کے لیے کیونکہ اس کی طرف اشارہ ہے، کم تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، الف لام پراپر ناؤن کے لیے آ رہا ہے، بین بینات، اصل میں یہ بینہ کی جمع بینات ہے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فَعْلَمُوا فا تو یعلموا جان لو، علم رکھنا جاننا فعل امر ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے ہے، ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ، حمزہ لام ہا الہ اس کا روٹ ورڈ ہے، عزیز بہت زبردست ہے، عین ز اس کا روٹ ورڈ ہے، حکیم حکمت والا ہے، خوب حکمت والا ہے، ح کاف میم حکم، حکیم حکم اور حکم دونوں اس کے میننگ ہوتے ہیں، حکم والا یعنی حکومت والا، حکم دینے والا ہے، اور حکم اگر اس کا ہو تو یعنی حکمت والا دانائی والا ہے، تو حکیم کے اندر دونوں معنی ہی چھپے ہوئے ہیں، حکمت والا بھی اور حکومت والا بھی۔ حل نہیں، ویسے حل کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس آیت میں آگے اللہ آ رہا ہے تو جب اللہ آ رہا ہو تو جو شروع والا ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، تو حل نہیں، ینظرون یہ اصل میں ینتظرون ہے یعنی انتظار کرنا، وہ انتظار کر رہے، حل شروع میں، حل ویسے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن حل ینظرون الا اسی آیت میں آگے اللہ آ گیا ہے تو اس لیے اللہ کی وجہ سے ہم حل کی ٹرانسلیشن نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ انتظار کر رہے، اللہ مگر، ان یہ کہ، یأتیہم اتیا حمزہ تایا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا وہ، اتیا آ جائے، ہم ان کے پاس، اللہ اللہ، فی ظلل ذلتن کی جمع ہے، سائے والا بادل، ہر بلند چیز کو ویسے ذل کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی کو، یہاں پر سائے والا بادل، بدلی، من الغمام بادلوں کے، سائبانوں میں، بادلوں کے، فی ظلل یعنی سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، غمامۃ سفید بادل ہوتے ہیں، اور غم بھی اسی سے ہے، بادل اور غم کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، جب بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اکثر ڈپریشن اور ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ غم والی وہی والا روٹ ورڈ ہے، اسی طرح ہے یعنی چھا جانا، جس طرح غم انسان پر چھا جاتا ہے ویسے بادل چھانا، غمامی بادل، والملائکۃ اور فرشتے، ملک کی جمع ہے، فقودیا اور پورا کر دیا جائے، قاف دعا دیا پورا کر دیا جائے، الامر کام، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ اللہ کے، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، تاش کے اوپر ضمہ آ رہی ہے، ترجعو تو ہم جانتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن ہم کیسے کریں گے، لوٹائے جاتے ہیں، الامور امر کی جمع ہے، سب کام، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب اس کی تلاوت سننا، أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. इंशाल्लाह हम तफसीर को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कुछ 3-4 बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो ये कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली 1-2 क्लासेस पहले कि अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या है? तो ऐसा है कि अभी हमने कुछ नया स्टार्ट नहीं किया, हम इसी क्लास को लेके चल रहे हैं और अभी तक हमारी तरफ से वेलकम है सब लोगों को कि जो भी चाहे वो इसमें शामिल हो सकता है। और लेकिन ये है कि शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना ज़रूरी है ताकि हम उसकी पूरी मालूमात रखते हुए उसके मुताबिक उसको ग्रुप में ऐड कर सकें। इसी वजह से मैं बहुत बेसिक जो चीज़ें होती हैं जिनको शायद अब जो पुराने स्टूडेंट हैं वो कहते हो कि इतने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हमें रट चुका है, तब भी रिपीट कर रही होती हूँ। जो जमा की निशानियाँ हैं, इसमें मारिफ़ा है, नकिरा है या जो हम तजवीद के रूल्स कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं, उनको मैं बार-बार नए लोगों के लिए रिपीट कर रही होती हूँ। और मिनी ग्रुप्स बनाने का मकसद भी यही है कि ग्रुप इंचार्जेस जो नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हों, उनको जो हेल्प चाहिए हो उसमें उनकी हेल्प करें। और सिर्फ़ ये ग्रुप इंचार्जेस की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि साथ जो और स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ग्रुप्स में कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप इंचार्जेस के दाएँ बाज़ू हैं। यानी वो बहुत हेल्प कर रहे होते हैं ग्रुप इंचार्ज के साथ अ, अपने जो बाकी साथी हैं उनको सिखाने में, उनको समझाने में अपने नोट्स शेयर करते हैं, पिछला बताते हैं और उनको भी साथ शामिल करते हैं। और जब इंसान सीखना चाह रहा हो तो उसकी हेल्प होती है। तो इसलिए मोस्ट वेलकम अभी भी आप किसी को चाहे तो रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तकरीबन हर वीक ही कोई 1-2 लोग ऐड हो ही रहे होते हैं। आप लोगों के ज़रिए से ही जब आगे उन तक पहुँचता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा से इंशाल्लाह मेन ग्रुप में मैं आज शेयर कर दूँगी। तो आप में से जो चाहता है, अभी आप चाहते हैं या इंशाल्लाह जब रमज़ान के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम कोई भी शामिल होना चाहे। अभी का ये है कि अभी इंशाल्लाह हम फ़रवरी के मंथ में अपनी जो तजवीद और जो ट्रांसलेशन हुई है उसका मैं रिव्यू चाहती हूँ कि आप वो कर लें। तो इंशाल्लाह हम उसको करेंगे और रमज़ान का इंशाल्लाह इस दफ़ा का ये इरादा है कि लास्ट टाइम हमने सुल मुल्क की थी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सारे लोगों को मेरे समेत बहुत फ़ायदा हुआ था। यानी इंसान की एक याद दहानी होती है और रोज़ का उसका एक ताल्लुक कायम होता है और कुछ टारगेट होता है जिसको अचीव करता है तो वो खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी एक इस साल में सुल मुल्क इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी रूटीन रही होगी। उसके साथ सूरत सजदा जिसकी 30 आयत ही हैं, जिसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त पढ़ा करते थे। इंशाल्लाह इस दफ़ा की मेरी प्लानिंग में है कि हम सूरत सजदा की वैसे ही एक-एक आयत करके या बीच में कुछ 2-2 आयतें करके 26-27 डेज़ में रमज़ान में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसके लिए पहले से अपने माइंड प्रिपेयर कर लें, खुद भी तैयारी करें, दूसरों को भी बताएँ। फ्लायर इंशाल्लाह जल्द ही हम शेयर कर देंगे, अभी जनवरी या फ़रवरी में ही, ताकि जितने लोगों तक पहुँच सके और जो-जो कर सके, वो ज़रूर इसमें शामिल हो जाए। जो इंट्रोडक्शन वाला स्टार्टिंग है, वो इंशाल्लाह हम जो लास्ट वीक होगा यानी रमज़ान से पहले उसमें शेयर कर देंगे और जो बाकायदा तौर पे पहली आयत है, उसको इंशाल्लाह हम फर्स्ट रमज़ान से ही स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबके लिए और मेरी अपनी ज़ात के लिए सबसे पहले नंबर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, हमारे लिए रिमाइंडर्स होंगे और इंशाल्लाह हम उसको इंशाल्लाह उससे भरपूर फ़ायदा उठाएँगे, अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। क्योंकि पहले से तैयारियाँ जितनी हों, जितना पहले से आपने प्लान किया हुआ उतना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इस दफ़ा हमने इसको प्लान किया है कि ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में कर सकें। और अगर आपकी कोई सजेशन हो, जो लास्ट टाइम आपको लगा हो, चाहे वो आप ग्रुप इंचार्जेज़ हैं या चाहे उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, कि उस वक़्त ये कमी लग रही थी, अगर इसकी भी सेटिंग की जा सके या कुछ भी, तो आप उसको ज़रूर बता सकते हैं, इंशाल्लाह। और इन तमाम बातों के साथ आखिर में मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि एक दिन पहले मेरी बहुत ही करीबी यानी मेरी भाभी की वफ़ात हुई।
آپ سب لوگوں کی دعاؤں کی انتہائی طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جب اپنے کسی قریبی کی وفات ہوتی ہے تو انسان کے لیے موت کا ایک بہت بڑا اور ریمائنڈر ہوتا ہے۔ ایک اس کے جانے کا یقین نہیں ہوتا، اور اس حقیقت کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا انسان کے لیے اپنی موت کی تیاری کا ریمائنڈر بار بار کلک کر رہا ہوتا ہے۔ پورا دن گزرا اور بہت ساری جگہوں پر گئے، بہت کچھ کیا۔ پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے بیماری کی کیفیت میں تھی وہ۔ بہت دفعہ ایسے حالات آئے کہ لگتا تھا کہ شاید موت کے قریب ہیں، لیکن اللہ نے ہر ایک سے نکالتا گیا۔ اور جب بیماری کے آثار ختم ہو گئے اور ایک دن پہلے جو رپورٹس تھیں وہ بالکل کلیئر آئی، ہر چیز بالکل کلیئر تھی اور بہت زیادہ خوشی تھی، تو اللہ نے یہ دکھایا کہ جب موت کا وقت لکھا ہے تو اس نے آ جانا ہے۔ اسی دن رپورٹس ساری کلیئر آئی ہیں، اور رات میں ایک دم سے طبیعت خراب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ 20 دن بعد بیٹی کی شادی رکھی ہوئی ہے، ساری تیاریاں ایک قسم کی مکمل تھیں۔ تو یہ سارے جو کچھ پیش آ رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بہت اہم ریمائنڈر ہے کہ میں نے بھی ایسے ہی دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرا بھی کوئی دن آخری دن ہوگا، میری بھی کوئی رات آخری رات ہوگی، میری بھی کوئی نماز آخری نماز ہوگی۔ جو میں دوسروں کے ساتھ، میرے اخلاق ہیں، میرے رویے ہیں، میرا سب کچھ ہے، میری جو جو چیزیں ہیں، جانے والا چلا گیا، اس کے لیے میں دعا کر سکتی ہوں، اس کے لیے میں دعا کر سکتی ہوں، اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ بہترین دعا ہے جو میں ان کے لیے کر سکتی ہوں، جو ہمارا قریبی جائے اس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بار 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 کا جو ریمائنڈر ہے نا، وہ اپنی ذات آتی، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے پاس پہنچ گئی، میں نے بھی پہنچنا ہے، میری بھی واپسی ہے۔ میری روٹین میں، میری نمازوں میں، میری عبادات میں، میری کسی چیز میں چینج آئی ہے اس یاد دہانی کے ساتھ کہ اگلا نمبر میرا بھی ہو سکتا ہے، اگلا وقت میرا بھی آ سکتا ہے۔ جس وقت میں نے اپنے کورس کیا تھا قرآن کا ترجمہ تفسیر کا، تو الحمدللہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، میری اپنی والدہ نے اور میری بھابھی نے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہمیشہ سے وہ ساتھ تھی ہمارے، ان کے ساتھ ہی میرا بچپن، جوانی اور سارا وقت گزرا، شادی سے پہلے کا۔ اور اب بھی جب بھی میکے جانا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ ہی رہنا اور سب کچھ۔ تو الحمدللہ انہوں نے کورس کر رکھا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنا مدرسہ بنایا ہوا ہے، ان کے وہاں پر وہ دورہ قرآن بھی کرایا کرتی تھی۔ لاسٹ ایئر بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں روزے نہیں رکھ پا رہی لیکن میں دورہ قرآن ضرور کراؤں گی، تو جیسے بھی وہ ہمت کر کے انہوں نے الحمدللہ دورہ قرآن جا کر کرواتی رہی۔ جگہ تھوڑی دور تھی، سواری پہ جانا پڑتا تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے دورہ قرآن کرایا۔ بیماری کے سارے وقت میں جب بھی ان سے بات ہوئی، جب بھی ان سے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، تو سخت سے سخت وقت میں بھی ہمیشہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ان کی ساری نیکیوں کو میزان میں بہت بھاری کرے، اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، ہمیں ہمارے دلوں کو جاگتے ہوئے دل کرے، تقوی والے دل کرے کہ ہم حقیقتاً اس حقیقت کو قبول کریں کہ موت نے آنا ہے اور کوئی وقت نہیں ہے، وہ آج کے دن میں بھی آ سکتی ہے، آج رات میں بھی آ سکتی ہے۔
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सो बरसता है पल की खबर। दुनिया, 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 और इस दुनिया से उठना है तो सब कुछ वहीं रह जाना। तो क्या करने की ज़रूरत है? जो अच्छा कर गया, सबको वो याद है। जो अच्छा कर गया, सारी ये मरने के बाद इंसान के ना हर कोई ज़िक्र कर रहा होता है, फलाँ वक़्त में उसने मेरे साथ ये फलाँ नेकी की, फलाँ वक़्त में उसने मेरे साथ ये फलाँ खैर की थी, फलाँ किया था। सारी वो बातें याद आ रही होती हैं, वही सारी बाकी रहती हैं। जो नेकियाँ, जो खैर कर गए, जो सदका जारिया छोड़ गए, जो इल्म सीख गए, जो सिखा गए, वही आपके लिए नूर का बाइस है। अल्लाह हमें तैयारी की तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस दुनिया की जो अट्रैक्शंस में फँसे हुए हैं, इससे निकल के आखिरत की तैयारी कर सकें। और अल्लाह ताला जो भी हमारे करीबी लोग, जो उसके अलावा मुसलमान, मोमिन मर्द और औरतें जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की अगली मंज़िलों को आसान करे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे और हमें तैयारी करने की तौफ़ीक दे। जो मोमिन होता है ना, वो इबरत पकड़ने वाला होता है। वो ऐसा नहीं होता कि जब कहते हैं जब वक़्त आएगा तब देखी जाएगी। वो पहले से उसकी तैयारी करता है, पहले से उसकी तैयारी में होता है। तो मैंने और आपने इंशाअल्लाह कोशिश करनी है कि हमने अपनी तैयारी को जहाँ तक हो सके बढ़ाना है। बार-बार रिमाइंडर्स देने हैं, कुरान की तिलावत और मौत को कसरत से याद करना, ये दिल के ज़ंग को दूर करती है, दिल को अल्लाह की तरफ राग़िब करती है। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। इंशाअल्लाह जो फ़रवरी का हमारा स्केड्यूल होगा और रमज़ान का तो मैंने बता दिया, उसको इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम किस तरह करने जा रहे हैं। मैंने इस दफ़ा दिसंबर के एंड में आप लोगों को इसी वजह से ऑफ नहीं दिया कि इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले और फ़रवरी में और जिस तरह से हम सेटिंग करेंगे तो उसको इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन के काम करने की, उस पर अमल करने की और उसको जारी रखने की तौफ़ीक दे और हमसे हमारी ये छोटी-छोटी कोशिशों को, मेहनतों को बहुत बढ़ा-चढ़ा के कबूल करे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।